الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال سبحانہ فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. مولود کعبہ بلکہ مقصود کعبہ کی ذات پہ خوشی کا موقع ہے. والہانہ صلوات بنتی ہے. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد قبول کیجیے. بانی جشن میرے بھائی کے لیے دعا فرمائیں. فرید شاہ جی کو مالک بچوں کے سر پہ ہمیشہ سلامتی صحت والی عطا فرمائے. ان کے خانوادے کو میرے مالک نظر بد سے بچائے. رزق اللہ سے وہی مانگا کرو جو سائیوں کے کام آئے. ہم اس بارے شیعہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے وارثوں کی سالگرہ بھی منا لیتے ہیں. لوگوں کی مجبوری ہے. آپ سمجھتے ہیں فلم ڈبل ہے تو کم آپ بھی کرے کرو. یہ ہم پہ سائیوں کا کرو کیونکہ جشن ولادت کے لیے پہلی بات ہے کہ بندے کے پاس تاریخ ولادت ہو. اب جس کے پاس ہے وہ تو منا سکتے ہیں. اس معاملہ میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. 13 رجب خوشی ہے، آمد کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، ظہور کا دن ہے. پریشان نہ ہوا کرو، سارے لفظ ان کے لیے بولے جا سکتے ہیں. جب ولادت بولو پھر یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ وہ بھی ایسے آتے ہیں جیسے ہم آتے ہیں. اس ذہن سے بچنے کے لیے ہم آمد کہہ دیتے ہیں، ظہور کہہ دیتے ہیں. کچھ بندوں کو وہ بھی پرابلم لگتی ہے جی یہ ظہور نہیں کہنا چاہیے. بھئی جب ہم ایک وضاحت دے رہے ہیں کہ آپ سارے لفظ بول سکتے ہیں. ہاں جس کی جتنی معرفت ہے بس اتنی بات کر لیں. بھائی معتبر 2 نام ہیں محبت اہل بیت میں، ابو ذر غفاری اور سلیمان. دونوں کی معرفت کی منزل ہی لیتا ہی لیتا. کیا وہ ایک دوسرے کا بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کو اللہ نے جتنا بھی ایمان دی ہے اپنے مٹھو کی سالگرہ کے لیے کوٹھیاں سجا لیتے ہو اور علی کی سالگرہ کی محفل میں 2 قدم بھی چل کے نہیں آ سکتے. دکھ ہوا ہے مجھے اس بات کا. بھرا شہر ہے، بھرا علاقہ ہے، کمی ہے مولائیوں کی. کیا سالگرہ مولا کی وہی بنا سکتے جس کا یونیفارم ٹھیک ہو؟ سب کا حق ہے. میں تو مسلمانوں کو بلاتا پھر رہا ہوں، یہاں مومن نہیں آتے. پریشان نہ ہونا، حق تو مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں کے 4تھے خلیفے کی سالگرہ ہے اور صرف ہم شیعہ ہی آتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کے سارے بزرگوں میں سے یہ اکیلا خلیفہ ہے جس کا انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ پیدا کہاں ہوا ہے.
جن کا نہیں پتا ان کے جشن نہ مناؤ، جس کا پتا ہے ان کی خوشی میں تو آ جاؤ. بلا تفریق فرقہ مذہب. کچھ احباب فرماتے ہیں کہ جی بس یہ شیعہ ہی لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ علی اللہ کے گھر آئے. چلو علی اگر اللہ کے گھر نہیں آیا تو ابو طالب کے گھر تو مانتے ہو نا، تو پھر علی کے مقابلے کرنے والوں کی کو حویلی تو بتا دو کہ وہ کہاں آئے تھے. ابو طالب کا گھر بھی میں مثال دے رہا ہوں، پڑھے لکھے دوست بیٹھے میں، ابو طالب کا گھر کو معمولی گھر. میں نے کہ باخدا بہت عرصہ پہلے ایک سنی عالم دین سے سنا کہ شکر کرو علی کی ماں کعبے میں آ گئی. اگر علی کی ماں کعبے میں نہ آتی تو حج کے موسم میں لوگوں کو ابو طالب کے گھر کا طواف کرنا. کیا کہنے آپ بہت شکریہ. اور معاملہ رہ گیا کہ کچھ دوست کی سمجھتے ہیں کہ جی یہ عقیدت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. عقیدت ہر بندے کی مختلف ہو سکتی ہے، یہ بالکل حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں. لیکن یہ خالی عقیدت نہیں ہے ہماری. میں بھی ڈرائنگ روم میں آپ کے ادھر بیٹھ کے جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ کہہ رہے لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. حاضر اگر آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا. من کنت مولا ہو تھا. حاضر اس میں اشارہ ہے، قریب والے کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. بندے آپ اتنے تعداد میں تھوڑے ہیں، جیڑا سو گیا میں آ کے جگا لیں. بات ہے کرنے میں سمجھتا ہوں موسم ٹھنڈا. میں نے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی، مولا جانتے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے لیے محترم ہیں. آج کسی اور جگہ پہ میں نے جانا ہوتا معذرت کر لیتا. باقی صحت ہمت، 4 شیر آتے ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی، میرے ہارٹ کے مسائل ہیں، دیگر معاملات. لیکن میں نے سوچا تھا کہ جانا میں نے ضرور ہے. تفصیلی خطاب نہ بھی ہو تو حاضری تو ہو جائے. بسم اللہ بسم اللہ. اب اللہ کہہ رہے ہیں قرآن اگر سپیڈ و سپیڈ پڑھنا بس ثواب ہوتا ہے تو میرا خیال ہے سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. خدا فرما رہا ہے لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. مجھے حبیب اس شہر کی قسم. یہ شہر کتنی عظمت والا ہوگا. بندوں نے کسی دوسرے کو یقین دلانا ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، یا اللہ شہر کی قسم اٹھاتے. ذرا تھوڑی گہری بات ہے. دیکھیں وہ ترابی صاحب میرے خیال عابد حفیظ میرا آپ چلے گئے، انہوں نے آپ سے کہا نیڑے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ. میں نے جرت نہیں کی. یار آپ جہاں بیٹھے ہو بہت اچھے لگ رہے ہیں. کوئی دوستوں نے چادریں تقسیم کی ہوتی ہیں، مطلب موسم اس طرح کے. لیکن میرا ایک ایمان ہے کہ موسموں کا اثر صرف ان پہ ہوتا ہے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. آپ تو سرکار کے ماننے والے ہیں، آپ تو سرکار سے پیار کرنے والے ہیں. آپ کی ہمت ہے باخدا، ایسے موسم میں آپ موجود ہیں، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں نے بات مکمل کر دینی ہے. بندہ جب کسی کو بات کا یقین دلاتا ہے تو اللہ کی قسمیں اٹھاتا ہے. کمال شہر ہے، یہ شہر کی قسم اللہ اٹھا. اور یہ لفظ لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. ماشاء اللہ عربی کا لفظ ہے. میرے خیال ہے زندگی میں آپ نے کہیں دفتر بلدیہ کا بورڈ پڑھا ہوگا تاکہ بلد کی سمجھ آپ دیکھا ہوگا بیٹا زندگی میں آتے جاتے کوئی پرچی پرچی دفتر
بلدیہ، وہ بلدیہ بلد سے ہے. اللہ فرما رہا ہے شہر کی قسم. یا اللہ شہر کی قسم. خدا فرماتا ہے محمد انت حل بہذا البلد، میں اللہ شہروں کی قسمیں کب اٹھاتا تھا؟ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تیرے قدم ان گلیوں میں لگتے ہیں. کیا کہنے آپ جیے، آپ اللہ و سلامت رہے. بیدار ذہن مجمع میرے سامنے بیٹھا، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات میں نے مکمل کر دینی ہے. انت ہل، حبیب تو یہاں رہتا ہے، تیرے کیا کہنے حبیب خدا کے، کیا کہنے مقام مصطفیٰ کے، کہ جس مٹی پہ یہ قدم لگ جائیں وہ اللہ اللہ ہو کے اس مٹی کی قسمیں اٹھانے لگ جائیں. ہمیں کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتا نبی کیا ہے، اور تم کبھی ازا خانوں کا دروازہ کراس کرو تو تمہیں پتا چلے کہ ہم اپنی مجلسوں میں بات ہی ان کی کرتے ہیں جن کی باتیں محمد نے کی تھی، جن کا ذکر نبی نے نہیں کیا. ہم نے ان کا ذکر نہ مجلس میں کیا نہ جشن میں کیا. بہت سارے نام ہی سمجھے آپ زندہ و سلامت رہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یعنی بالکل سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی الجھاؤ والی بات بھی نہیں ہے، بیٹا کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے. بالکل سمپل سادہ سی بات ہے کہ حضور کا یہ اسٹیٹس ہے. اللہ نے یہ حق صرف نبی کو دی ہے کہ جس مٹی پہ اس کے قدم لگے وہ اللہ اللہ ہو کے کہہ رہے ہیں مجھے ان گلیوں کی قسم، مجھے اس مٹی کی قسم، مجھے اس زمانے کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ حضور کے قدم جس مٹی پہ لگ جائے. جب اس مٹی کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے پھر ان قدموں کا مقام کیا ہوگا جو محمد کے کانٹوں پہ آیا تھا. کیا کہنے اب جیے نعرے کا جواب دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. جی آپ جی خیر و برکت ہو، جی مالک سے تو سلامتی دے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. متوجہ ہے سرکار ان قدموں کا مقام پھر کیا ہو. لیکن تو نے حسین جیسا ہیرا بھی ہمیں ہی دے رکھے، تیرا شکریہ. میں نے آپ کو اندازہ ہے میرے کوئی پہلی گفتگو نہیں ہے آپ سے. فیصل آباد میرا دوسرا گھر ہے. بیٹھے ہیں جی میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا نا جب دوسرا دے ٹکٹ دے سارے مزے نہیں جشن ہے بہانے سے مسکراتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی کوئی پریشر نہیں ہوگا، آپ بلائیں گے ہم آئیں گے. جی اجازت ہے جی. اچھا یہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ ہمارے اچھا کچھ باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، کچھ آپ سے کرتا ہوں. مجھے یاد ہے جب سرکار رسالت مآب کی کندھوں کی بات آتی ہے تو پھر شہزادے ذہن میں آتے ہیں. سبحان اللہ. پھر لولو والمرجان ذہن میں آتے ہیں. ایک موتی اللہ ایک موتی 15 رمضان کو آیا، دوسرا 3 شعبان کو. یہ جو لولو والمرجان میں نے کہا ہے یہ قرآنی الفاظ ہے. سورہ الرحمن میں خدا کے یخرج منہما لولو والمرجان. آیت اس سے پہلے کیا کہہ رہی ہے؟ مارا جل باہر ہے، 2 بحور کا امتزاج ہے. ترجمہ کچھ دریا کرتے ہیں، کچھ سمندر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے 2 سمندر
آپس میں ملے. مرج البحرین یلتقیان، گہری بات ہے. اور آگے اللہ فرما رہا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان سمندروں کا ملاپ بھی ہے، درمیان میں پردہ بھی ہے. آپ جیے اور پھر آگے اللہ فرما رہا ہے یخرج منہما، وہاں حجاب بھی ہے، وہاں پردہ بھی ہے، پھر وہاں سے لؤلؤ والمرجان کا ظہور بھی ہے. اب اسے ظہور کہہ لو، اسے آمد کہہ لو. تو وجہ ہے سرکار کیا کہنا. تو مسلک تشیع میں، مسلک اہل بیت میں یہ دو سمندر علی و فاطمہ ہیں. بے شک بے شک. لیکن ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ عقائد ہے. اجازت ہے میں بسم اللہ. میں ہمت کر کے آپ کے حکم کی تعمیل بسم اللہ. اور آپ کے حکم کی تعمیل صرف منٹوں سے ہونی ہے کہ منٹ زیادہ پڑے. بسم اللہ. بسم اللہ. جی بہت سارے ان کا ذکر مکمل کر ہی کون سے. میں چھوٹا آدمی، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن ہاں جتنا آپ ساتھ دیتے ہیں میں بات کر رہی ہوں. بسم اللہ. اب چونکہ میری قوم کے طلبہ و طالبات کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، کو سوشل میڈیا نے صورتحال یکسر بدل دی. اب جس بندے کو اپنی گلی میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی کلپ بنا کے مطمئن ہوتا. ہمارے بارے میں، شیعوں کے بارے میں یہ جی اپنے بکھری ان کے نظریات، جبکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں بر صغیر میں، اور جو وہ قدیم والی اردو تھی نا تب سے یہ چل رہا ہے. اور اس میں ایک لفظ ہے غلط العام. کیا لفظ ہے جی؟ غلط العام. یعنی ایک چیز غلط ہے لیکن عام ہو چکی. دیکھو کتنا حوصلہ ہے یار کہ پہلے غلط کہہ رہے ہیں پھر کہتے ہیں جو عام ایڈی ہو گئی. اچھا وہ جو غلط العام کی میں مثال دینے لگا ہوں وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکے. کلچر جو ہوتا ہے نا اس میں سارے مذہب آ جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلک میں بات ہے دوسرے میں نہیں. اور وہ غلط العام بات پتہ ہے کہ مالک آپ سب کو جو بے اولاد ہیں اس ذکر کا صدقہ اللہ انہیں صاحب اولاد کرے. جن کو اللہ نے اولاد دی ہے انہیں اولاد کے روشن مستقبل اللہ دیکھنے نصیب. آمین کہا کرو. آپ کے وارثوں کا فرمان ہے ضروری نہیں اللہ کسی کی دعا سنتا ہے، وہ کسی کی آمین بھی سنتا ہے. آپ کو اپنی حیثیت کا ہی اندازہ نہیں، آپ کو اپنے اسٹیٹس کا ہی اندازہ نہیں. لہذا ممبر سے میرا بیٹا جب دعا کی جاتی ہے نا تو یہ نہ سمجھا کرو ذاکر مولوی آؤں ہی یہ کم نہیں، کوئی کم آپ بھی کرے اور وہ آمین آپ کا کام ہے. لیکن ہر جگہ ہم آمین نہیں کہتے. بندے کہتے ہیں شیعہ انپڑھ ہوندے نے، جتنا پڑھا لکھا یہ شیعہ ہے نا دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں. ہم ہر جگہ آمین نہیں کہتے. جس مسجد میں چلے جاؤ وَلَضَالِّينَ کے بعد آمین کہا جاتا ہے سوائے فقہ جعفریہ. بیٹا یہ باتیں سنا کرو، سماعت کیا کرو. کیمرہ لگا ہوا ہے، کئی بندے ہیں، آپ تو خیر ویسے ہی حیران ہیں موسم کی وجہ سے ساڑھے نال بند کی ہے، لیکن اس طرح کی بات سن کے بندے حیران ہو جاتے ہیں. یار رضی صاحب، ریاض صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہر مسجد میں بلا ضالین کے بعد آمین کا. شیعہ مسجد یہی مسجد ہے، یہیں پہ کبھی آ جایا کرو، کوئی حرج نہیں ہے. با جماعت نماز پڑھا کے جب آپ سنیں گے جو ہمارے نماز پڑھانے والے صاحب ہوں گے جب ضالین کہیں گے تو پیچھے سے آمین کی آواز نہیں آئے گی، پیچھے سے آواز آئے گی الحمدللہ. یہ وجہ کیا ہے؟ آپ چپ بھی اچھے لگتے. میں یہ جشن والے پروگراموں میں مسکراتا اور آپ کو مسکرانا دیکھنا میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ
سائیوں کی خوشی ہے اس گھر سے بڑا گھر تو ہے کوئی نہیں. ہاں بے شک بے شک. اور جب مولا کی خوشی میں آپ مسکرائیں گے نا اور آپ کا مسکراتا چہرہ اگر 14 میں سے کسی نے دیکھ لیا پھر تیری نسلوں کی تھکاوٹیں آپ سلام. جی بہت شکریہ. تو بات سے بات نکل رہی ہے, میں بات آگے بڑھا دیتا ہوں. تو یہ کیا ہے, اس کی زندہ مثال ہے. فرید مجھ سے پیار بھائی شاہ جی کرتے ہیں, جب بلاتے ہیں جب کہتے ہیں میں انکار ہی نہیں کرتا, میں چلا آتا ہوں. یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, ایک تعلق ہے. میں یہاں پہ آؤں اور ایک بچہ عزادار بچہ ماتمی بچہ مجھے ملے اور کہ شاہ جی 4 سال ہو گئے شادی میری ہوئی بھی ہے, دعا کریں اللہ ماتمی بیٹا دے. میں جشن ہے اور جشن بھی اس کا ہے جسے اللہ کہہ رہے ہیں ووالد وما ولد. کیا کہنے, بات وہ ادھوری رہ گئی. اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس شہر کی قسم, تیرے قدم لگنے کی وجہ سے اس شہر کی قسم. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے ووالد وما ولد, میرا سونا حبیب مجھے مکے کے ایک باپ کی قسم, ایک بیٹے کی قسم. اور مذہب اپنے رکھو, ہمیں کوئی باپ بتا تو دو جس کی قسمیں اللہ اٹھا رہا, اس کے بعد ہمیں کوئی بیٹا دکھاؤ جو ایسے حیثیت کا ہو کہ اللہ کو قسمیں اٹھانا پڑے. خیر وہ مولود مقصود کعبہ, مولود کعبہ کے صدقہ میں کہوں جی دعا کرے اللہ اس ماتمی کو, عزادار کو عبدار بیٹا عطا فرمائے. آپ کہیں گے الہی آمین آمین آمین. اگلے سال میں پھر آؤں, دعوت پکی نہیں کرا رہا, مثال دے مرضی آپ نے, قسم خدا مثال دے. میں اور وہی بچہ سر وہی بچہ مجھے مل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں مرشد ماں کا آپ نے پچھلے سال دعا کی تھی نا سرکار کے جشن میں, تو اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا. اچھا میں پھر مثال دے رہا ہوں, میریاں دعاواں انیاں قبول نہیں جو مسکین گناہ گار. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے کہے کہ رضی صاحب اللہ نے مجھے بیٹا دے دی ہے, اور میں آگے سے کہوں آمین. وہ کہے گا شاوری چنگے پلے سن قبلہ رضی صاحب کو کیا ہو گیا, میں بتا رہا ہوں کہ بیٹا اللہ نے دے دی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آمین. بھئی آمین تو تب تک کہا جاتا ہے جب تک دعا پوری نہ ہو. اب سارے مسلمان مصلی پہ میری جان دعا کیا مانگتے ہیں, مصلی پہ دعا مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. اگر تجھے راستہ نظر آ گیا ہوتا تو تو نے آمین ہی کہنا تھا. آپ جی خیر و برکت ہو جی. وہ میں میرا خیال ہے میں اعلان بھی کر دوں گی, اب اٹھے ہیں میرے بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں حیدر کے ہاں جی حجگیری ٹاؤن میں, مالک زندگی رکھے. 3 شعبان میرا جشن کے پروگرام میں محسن انسانیت محسن کائنات امام حسین بادشاہ محمد حجویری ٹاؤن نا جی, انشاءاللہ حاضری ہوگی. اعلان میں نے ویسے بھی کرنا تھا, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے نیاز پیش کی ہے, اعلان کر رہے. تو بہت شکریہ سر جی. بسم اللہ, بیٹھتے جائیں, تشریف رکھتے جائیں. اجازت ہے, میں بس جلدی سر پھر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, میں اتنا زیادہ نہیں آپ کو رحمت دینی چاہ رہا تھا. تو بات ہو رہی تھی کچھ نہیں غلط. اب سارا معاشرہ جو ہے نا وہ اس فکرے پہ مطلب بس چپ ہی, کوئی سمجھانے والا نہیں. بھائی جو بات غلط ہے تو پھر سارے کیوں بولتے ہیں, یہ معاشرہ ہے, ہوتا ہی ایسے. بھائی جس بندے کدی سچ نہیں آ محمد صدیق صاحب کی حال جی,
مطلب کچھ باتیں ہوتی مطلب ایسی ہیں لیکن چل جاتی ہیں. غلط العام بات میں زیادہ دیر نہ کروں, بڑے بزرگوں کے ذہن میں تو بات پہلے ہی آ جاتی ہے. یہ مجلسوں کا فیض ہے, یہ سائیوں کے جشنوں کا فیض ہے. بزرگ علماء سے لے کے آج تک آپ سماعت فرما رہے ہیں, آپ کے ذہنوں میں اتنی باتیں موجود ہوتی ہیں کہ بس تکلفاً آپ چپ رہتے ہیں, وگرنہ مولانا آئے تو خطبے کے بعد پڑھے, ہمارے مجمع کو پتہ چل جاتا ہے کہ کدھر ٹرن لگے. یہ ڈائریکٹ فیض ہے باب العلم کا. بے شک بے شک. دنیا ڈگریوں پہ فخر کرتی ہے, ہم عشق حیدر پہ فخر کرتے ہیں. اچھا وہ میں دیر ہوتی جا رہی ہے. غلط العام بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ سب کو اولاد دے, خوشیاں دے, بچوں کی شادیاں آپ کے نصیبوں میں اللہ لکھے. بیٹے کے ولیمے والے فنکشن میں نا بیٹے کے ابا حضور سلامیاں اکٹھی بھی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ میں پتہ کیا کہتے ہیں دوستوں کو جو فریق ہوتے ہیں کہ یار او بڑ سن تسی جو بڑ نہیں سمجھتے شاید اٹلی جاپان دے بندے. اوپر پنجابی میں کہتے ہیں جتنے خونی رشتہ داری نہ ہو, نویں لوگ سن, چلو ایسے سمجھ لو, پر اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے یار. میں تو سوچیا بھی نہیں تھی اتنی چنگی رشتہ داری, لیکن کیونکہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں. یہ ہے غلط العام. جوڑا ایک ہی تھا جو عرش پہ بنا. میری تائید کر دو, میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں بالکل میں دوسری دفعہ بھی کہنے کی پوزیشن ہوں کہ جوڑا ایک ہی تھا جو عرش میں بنا تھا. اور اگر کہہ دو نا جی سارے, یہ بیسیکلی پلانٹ یہ کی گئی ہے کہ یار مشہور کر دو جوڑے عرشوں میں بنتے ہیں, تاکہ اگر کوئی علی و فاطمہ کی فضیلت کی بات کرے کہ ان کا عقد اللہ نے پڑھا. اللہ نے ابو طالب سے کہا تھا احسان کا بدلہ احسان ہے, تو نے میرے محمد کا عقد پڑھا تھا, میں تیرے علی کا عقد عرش پہ. لہذا وہ فضیلت جو ہے مولا کائنات کی, اس فضیلت کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر کوئی غبدار سائیوں کا کہے گا کہ جی ہمارے مولا اور پاک بی بی کا جوڑا عرش میں بنا, تو سننے والا کہے گا یہ کیا بات ہے, جوڑے تو سارے عرشوں میں بنا, کیونکہ غلط العام ہے. ہر ذہن میں جوڑے عرشوں میں بنتے ہیں. میں نے میرا خیال ہے پوری دنیا میں جہاں گیا ہوں, میں نے ملت کے جید اسکالر سے پوچھا ہے کہ اپنی بات پہ پہرا دینا سیکھو. بھئی اگر جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں پھر طلاق فرشوں پہ کیوں؟ میری بات میرا خیال آپ نے میری بات کی لیکن بہت شکریہ. ہر کسی کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں. اب اگر کہو گے جناب وہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے مرج البحرین. کیا کہنے, یہ دو سمندروں کا ملاپ اگر یہ نہیں ہے تو پھر حوصلہ کر کے ہمیں بتاؤ کون سا, ان کے علاوہ اور کون ہے. کیا کہنے. میں لوگ کہیں گے جناب یہ شیعہ عقیدہ ہے, ریاض رضوی سید قبیلے سے شیعہ مسلک ہے, لہذا اپنے مسلک کی بات کرو. چلو میں تو شیعہ مسلک ہوں, ڈاکٹر طاہر القادری تو شیعہ نہیں ہے, اور انہوں نے ابھی تک اعلان بھی نہیں کیا. جی ان کی میری ایک ملاقات ہوئی تھی عرصہ پہلے دوحہ ایئرپورٹ پہ. پھر اس ملاقات کے بعد میں نے لاہور ان کی منہاج یونیورسٹی میں نے خطاب بھی کیا. پہلی ملاقات ہماری دوحہ ایئرپورٹ پہ. وہ بچے کیا جب وہ جہاز کا انتظار فلائٹ کرنا ہوتا تو بعض 6 گھنٹے
8 घंटे भी गुजर जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जितने VIP बड़े बड़े बंदे होते थे ना, इतने जेडे मिलते नहीं तो किसी एयरपोर्ट पे मुलाकात हो जाए, शलवार कमीज वाला बंदा लब दे भाई 8 घंटे गुजारने में कोई अपने मुल्क का मिल जाए, बाशिंदा मिल जाए तो बिल्कुल वो भी कल्ले कल्ले सुनते, मैं भी कल्ला, कोई तारुफ नहीं था, उससे पहले कोई मुलाकात नहीं थी। एक सोफे पे एक साइड पे वो है, दूसरी पे मैं बैठा हूँ, तो मुझसे पूछा जी आपका इसमें गिरामी, मैंने कहा जी सैयद रियाज़ साहब, यूँ करके उन्होंने एहतराम किया। मैं शिया वालिदैन को बड़ी दुआएं देता हूँ कि वो बच्चों का नाम ही ऐसा रखते हैं कि बच्चों को बड़े होके मजहब नहीं बताना आप जिंदा हो सलामत। तो वो काफी हद तक समझ गए, तो कहते जी आप किधर जा रहे हैं? मैं मेरे ख्याल मजालिस के लिए कुवैत मुझे याद है, जहाँ तक मैं जा रहा था, वो भी कहीं यूरोप के इलाके में अपने तबलीगी सिस्टम में जा रहे थे। खैर बात शुरू हो गई, खैर आफियत के बाद उनकी एक किताब मार्केट में आई थी, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, जो मैंने आयत पढ़ी है ना, मारज अल बहरैन, 2 समंदरों का मिलाप, उसके बारे में अगर कोई बच्चा हमारे अहले इस्लाम का कहता ना ये शिया नजरिया है, तो मैं उन्हें मुतमईन देखना चाहता हूँ कि वो ये गलत फहमी ना ज़हन में ले जाए कि ये शिया नजरिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के उस तहरीरी किताबचे से मेरी बात की तायीद हो जाएगी कि ये शिया नजरिया नहीं, कुरानी नजरिया। ताहिरुल कादरी साहब ने बेटा किताब का नाम ही ये रखा था, मारज अल बहरैन फी मनाकिबिल हसनैन। ये मार्केट में किताब मौजूद है, मैं ड्राइंग रूम में बात थोड़ी कर रहा हूँ, कितने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के सामने बात हो रही है, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। मैं को खतीब बड़ा नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी में जो कुछ मैं पर बड़े बोल नहीं बोल रहा, मुझे आज तक जिंदगी में कभी तकरीर के बाद मुआफी नहीं मांगनी पड़ी, आपके बाद मुझे मालूम नहीं करना पड़ेगा जनाब ये सॉरी ये मुझसे हो गया है और आइंदा जनाब मैं ये बात नहीं करूँ। थोड़ा जो भी कहता हूँ एतमाद से कहता हूँ। ताहिरुल कादरी साहब की बेटा किताब का नाम दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, मारज अल बहरैन फी मनाकिबिल हसनैन। वो जो तहरीरी उनका किताब जो उसमें कादरी साहब ने वो हदीसें जो नबी पाक ने शहजादों के हक में बयान किए, वो उन्होंने मुख्तलिफ अपनी किताबों से इकट्ठी करके एक गुलदस्ता बना दिया और उसका नाम ही वो रखा है जिस नजरिए को हम मुसलमानों तक पहुंचा रहे हैं, मारज अल बहरैन। मैंने कादरी साहब से पहली बात ये की, अक्सर बात कर लेते, मैंने कहा कादरी साहब जब आप आले नबी के हक में किताबें लिखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती? मैं आप ही स्वाद लग जाऊँ, मतलब वो उन्होंने मेरी बात को सुना, बड़े माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत, एक मुलाकात पहली, डायरेक्ट सवाल है सब, तो उन्होंने फौरन कहा सैयद साहब आपने मेरे वो क्या कहते हैं कि बिल्कुल वो बात मुझसे पूछ ली, कहने लगे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दिक्कत इस तरह हुई कि जब मैंने रबीउल अव्वल के महीना में मारज अल बहरैन फी मनाकिबिल हसनैन की ओपनिंग की, तो वो महीना रबीउल अव्वल का था, किताब शहजादों के बारे में थी, तो मेरी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा में से कुछ लोगों ने कहा कि कादरी साहब आप एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, आपने रबीउल अव्वल के महीने में शहजादों के हक में किताब दी है, जबकि रबीउल अव्वल में तो रिवाज है सीरत नबी पे किताबें देने, सीरत के मुकाबले होते हैं, सीरत पे किताबें सामने आती हैं। आपने अगर इमाम हसन और हुसैन शहजादों के बारे में किताब देनी थी तो आप मुहर्रम में देते, आप रबीउल अव्वल में ये किताब क्यों दे रहे हैं? आपको शहजादों के बारे में किताब मुहर्रम में देनी चाहिए थी, रबीउल अव्वल महीना नबी का है, आप नबी के महीना में शहजादों के हक में किताब दे रहे हैं। कादरी साहब को अल्लाह सेहत व सलामती दे, मुझे उन फिक्रों की अल्लाह जानता है, मैंने इतना लुत्फ लिया। कहते जब उन लोगों ने एतराज़ किया तो मेरे मुंह से निकला कि आप यही चाहते हैं
کہ نبی کے مہینے میں نبی کی کتاب ہونی چاہیے تھی اور محرم میں شہزادوں کی. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے یونیورسٹی کے علماء سے کہا کہ جس گھر کے بزرگوں کو خوش کرنا ہو اس گھر کے بچوں کو تحفے دیے جاتے ہیں. اور لطف لے گا, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ جیے, بہت شکریہ سرکار, بڑی مہربانی. لہٰذا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. میری گزارش ہے, میری التماس ہے, مذہب بے شک اپنے رکھو, مسلک بے شک اپنے رکھو. ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم کسی کا مسلک بدلنا چاہتے ہیں. ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ قرآن رواج سمجھ کے نہ پڑھا جائے. بالکل گفتگو محدود کر لیتے ہیں. ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے وہ مولود کون ہے, وہ باپ کون ہے. یہیں پہ بات میں کلوز کر دیں. دیکھیں یہ ایک نظام ہے. قدرت نے تو مہینوں کو برابر نہیں رکھا, تو قبیلے برابر کرتا تھا. آپ جیئے, آپ جیئے, میں آپ کی تھکن دیکھ رہا ہوں, میں بات روک رہا ہوں. اگر 12 مہینے سال کے, اگر یہ ایک اسٹیٹس کے, رمضان بھی سال ہی میں ہے نا, پریشان نہ ہو جائے جی تواڈے چھپ ہوئے ہیں رمضان ایت کی ٹل جانے. قدرت کا نظام ہے, قمری سسٹم ہے بھائی. یہ رجب ہے, اگلا شعبان ہے, اگلا رمضان ہے. آپ فریش ہو کے بعد سنیں پھر بھی رمضان آنے. تو رمضان اتنی عزت والا مہینہ, اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے, تو معاذاللہ باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں. لیکن اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے مہینے بھی برابر نہیں. بھائی رمضان کو پیورلی اللہ نے کہا ہے یہ میرا ہے. اور جو بندے کہتے ہیں نہیں جنہیں اللہ بنا دے وہ سارے ایک درجے کے ہوتے ہیں, پھر سارے مہینے اللہ کے ہیں, تراویح سارا سال نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن ہمارا نماز تراویح ایک مہینے میں پڑھنا اور باقی مہینوں میں نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے جو اسٹیٹس رمضان کا ہے وہ دوسرے مہینوں کا نہیں ہے. اور جب رمضان کا اسٹیٹس دوسرے مہینوں کے نصیبوں میں نہیں ہے, پھر رمضان 29 کا ہو یا 30 کا ہو, پھر اسے تو ایک اسٹیٹس کا ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے, اللہ نے عزتوں والے مہینے رمضان کو بھی اپنے ایک اسٹیٹس میں نہیں رکھا. اگر یہ 30 دن ایک اسٹیٹس کے ہوتے تو پھر رمضان سے پہلے لیکچر کیوں شروع ہو جاتے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے. عشرہ فیصل آباد والوں 10 دنوں کو کہا جاتا ہے, پہلے 10 دن رحمت کے, دوسرے 10 دن مغفرت کے, تیسرے 10 دن جہنم سے نجات کے. بندوں کو مالک کے کاموں کی طرف سوچنے کی فرصت نہیں ہے. یہ 3 عشرے رمضان کے وکھرے وکھرے کرنے والوں, تمہیں تو محرم کا عشرہ بارے میں نہیں تھا, یہ 3 عشرے کیسے منانا ہے؟ اور اس میں بھی میری جان جو اسٹیٹس اللہ نے آخری عشرے کو دیا, وہ پہلے کو بھی دیا. پورا بھی سب بزرگوں یا علی مدد آپ کو میرے یا کمال سوتے ہیں آپ, ابھی آپ مجھے داد بھی دے رہے تھے. لو جی خدا حافظ. بھائی ستے بندیاں نو جگانا تے سوانا, مطلب میں نے جگانا ہے 2 منٹ بعد پھر دیکھا جو سو جانا. اور نیند بڑی ظالم چیز ہے, اس کے بارے میں آپ سن رکھے تھے, نیند تو آ ہی جاتی. لیکن یہ بات یاد رکھو جس کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہو نا, سونا صرف ہجرت کے بستر پہ ہی بات ہے. جشن میں سونا عبادت میں نہیں جاتا. میں معذرت چاہتا ہوں آپ تھوڑا اپنے آپ کو فریش کریں. اور اگر نیند واقعی زیادہ غالب ہے, ساؤنڈ والے میرے محترم ہیں, میں ان سے گزارش کر لیتا ہوں ساؤنڈ بند کر دیں بغیر اسپیکر کے بات ہو تاکہ کسی مومن کی نیند ڈسٹرب ہو. مجھے تھوڑا موقع دے دے. علی حق نعرہ حیدری. حجی رمضان کے آخری عشرہ میں ایک فضیلت والی رات ہے.
جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. واہ واہ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. واہ واہ اللہ فرماتا ہے ہم نے یعنی قرآن کو اس قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا. اوئے ہوئے کیا کہنے ہیں آپ باریکیوں کا لو. آگے اللہ فرما رہا ہے وما ادراک مال اور تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے. حضور تفہیم قرآن کے بار بار اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کی ترتیل نہ کرو تفہیم بھی کرو. قرآن سمجھنے کے حکم دینے والا خود ہی کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا. اب میں اس طرف اگر بڑھوں گا تو یہ ایک کم از کم گھنٹے کی سپیچ ہے سر. لیلۃ القدر کیا ہے, اللہ کیوں کہہ رہا ہے, یہ پھر کبھی بات ہو سکتی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر. لیلۃ القدر یہ خیر وہ نہیں بکی حال ہے خیر, یہ عربی والا خیر ہے. اس کا مطلب ہے بہتر افضل. اللہ کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں جنہیں اللہ بنا دے وہ برابر ہوتے ہیں. راتیں ساری اللہ نے بنائی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اپنے مذہبوں میں رہ کے ہمیں بتاؤ, راتیں تو ساری راتیں ہیں, ستاروں والی راتیں بھی لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حد نہیں ہو گئی. اور جب ستاروں والی راتیں لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکی تو پھر جس کی گود ہی ہری نہیں ہوئی اس نے لیلۃ القدر سے خاک مقابلے کرنے. سارے نہ ہی سمجھے آج, سارے نہ ہی سمجھے آج, خدا دا نا جنا سمجھے آج. علی حق نعرہ حیدری. آپ جی حیدر زندہ سلامت رہے بیٹا. آپ حد ہو گئی, انتہا ہو گئی. اور میں فضیلت کیا ہے جو 1000 مہینے مل کے بھی ایک رات کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اللہ اللہ ہو کے کہہ رہے ایک سجدہ 1000 مہینوں پہ بھاری ہے. بے شک کہتے جی یہ تو بالکل کلیئر سی بات ہے, جب اللہ کہہ رہے تو یہ حق ہے. بھئی ہمیں وجہ بتاؤ. کہتے جی اس رات پہ قرآن اترے. کوئی پوچھنے والا نہیں, جس رات پہ قرآن اترے اسے افضل مانتے ہیں, اور جس گھر پہ قرآن اترے زحمت فرمائے زحمت فرمائے بات میں بالکل جی مہربانی آپ سلامت رہے. اس کے پہلے مولانا امجد بھائی بھی ماشاءاللہ وہی آیات تلاوت فرما رہے تھے کہ یہ قرآن پتھر پہ اترے تو پتھر ٹوٹتے. تجھے پھر سمجھ نہیں آئی دیواریں کعبہ راستہ کیوں دے رہی. کیا کہنے آپ کے, کیا کہنے آپ جی آپ سلامت رہے. اچھا سر اس میں ایک اور پہلو ہے مالک آپ سب کے نصیبوں میں حج عمرے زیارات. میرا اللہ میں سب کے لیے دعا کروں کہ آپ اپنی آنکھوں سے جا کے وہ بادشاہوں کے نشان دیکھیں. یہ واقعہ مولا کائنات کی والدہ کا دیوار کعبہ کے قریب آنے کا وہ جو یعنی واقعہ ہوا تھا نا, ابرہا عیسائی بادشاہ ہاتھیوں پہ لشکر لے کے اسی گھر کو گرانے کی نیت سے آیا تھا. اس واقعے کو اس واقعہ کی وجہ سے پھر سال اسی واقعہ سے قمری سال چل پڑے. عام الفیل ہاتھیوں والا سال. علی بادشاہ کی والدہ جب کعبے میں آتی ہیں تو وہ 30 سال بعد اس واقعہ کے 30 سال بعد جس گھر کو وہ عیسائی گرانے آیا تھا 30 سال بعد اس گھر میں علی آئے. نہ وہ ابرہا اس گھر کو گرا سکا, نہ پاکستانی ہاتھیوں سے وہ نشان مٹ سکے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں.
اب کے کیا کہنے. وہ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں, آپ نے فیل کو نہیں کیا, اب یاد رہ جائے گا کہ فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے. 30 عام الفیل تھی, 30 عام الفیل. اب جو سال چل رہے جب رسول اللہ کی نسبت سے سنہ ہجری شروع ہوا, اب ہے 1446 ہجری, یعنی 1446 سال رسول اللہ والے سنہ ہجری کو ہو گیا. 30 وہ سال ہے. یہ 1400 اگر 74 سال بھی ہوتے ہیں, وہ 30 نکال دیں, 1446 بھی اگر کریں تو 1446 سال پہلے فرض کر دو, لیکن وہ 30 ایڈ کرنے پڑے. یہ 1400 تقریباً 76 سال پہلے علی کی ماں اللہ کے گھر آئی, دیوار کعبہ نے راستہ دیا. آپ میں سے کچھ دوست سوچیں گے کہ یار ایک بار بار بات کیوں کرتے ہیں کہ دیوار نے راستہ دیا, ہم مان گئے دیوار, اور ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ جس بی بی کو دیوار کعبہ راستہ دے رہی تھی, کعبے کی چابیاں بھی اسی بی بی کے گھر تھی. نہیں فیصلہ بات والو آپ زیادہ تھا. کعبہ کا متولی یہی گھرانہ تھا. اور جو میں سنہ ہجری پہ زور دے رہا ہوں, 1476 سال کے بعد آج تک, یعنی 13 رجب 30 عام الفیل سے لے کے رجب ہی کے مہینے میں میں بات کر رہا ہوں, 1446 سال یہ گزر گئے. دیوار کعبہ پہ جو نشان پڑا تھا نا دراڑ کا, ان سالوں میں 7 دفعہ دیوار کعبہ کو گرا گرا کے نئے سرے سے بنایا گیا ہے. نشان آج بھی باقی. یہ بسم اللہ آپ جی گفتگو بالکل میں کلوز کر رہا ہوں. 13 رجب وہ علی آتے ہیں, 16 رجب کو نبی علی کو لینے آتے ہیں. میں نے جلدی سے کہہ دیا, قرآن میرے سر پہ رکھو, میں کیمرے کے سامنے حلفاً قسماً یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں, یہ نبی جو علی کو لینے آ رہا ہے نا, یہ قرآن لینے بھی نہیں گیا تھا. یار فیصلہ باد میں قدر نہیں کرنی, فیصلہ باد قدر نہیں کرے گا تو کون. باقی نبیوں کی صاحبان کتاب کی ہسٹری پڑھو, باقی صاحبان کتاب لے کے کتاب آتے ہیں, لینے جاتے ہیں, کوہ دور پہ جا رہے ہیں, کوئی کسی شجر کے قریب جا رہے ہیں. یہ نبی کا اسٹیٹس ہے, تیرے والے نبی کا, کہ وہ جہاں ہوتے تھے جبرائیل وہی قرآن لے کے آتا. لیکن یہ اسٹیٹس بھی تیرے مرشد علی کا, کہ جو نبی قرآن لینے نہیں جاتا وہ علی لینے جا رہا. کہنے 16 رجب, یہ بار بار تاریخیں ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہمارے طلبہ و طالبات کو اگر کہیں بات کرنا پڑ جائے تو یہ اسلامی لٹریچر ہی سے ساری گفتگو ہوتی ہے. 16 رجب کو حضور آتے ہیں, جوف کعبہ عربی کا لفظ یعنی سینٹرل مرکز, سینٹر میں نبی کے ہاتھوں پہ علی اور علی کی ماں نے جو فقرے کہے, بیٹا محمد تیرے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی, بیٹا محمد تیرے بھائی نے. ہمارا یہ جو فیصل آباد شہر ہے, یہاں کا خیر مجھے اندازہ کافی حد تک ہے, یہاں بندے بھی نہ پتہ کیا سوچتے ہیں, کیا کچھ اظہار کرتے ہیں کہ یار یہ شیعہ مجلسوں میں ہم اپنے بچوں کو اس لیے نہیں جانے دیتے کہ یہ شیعہ راکر علماء خطبہ جو ہے یہ بات ایسی فطرتی کرتے ہیں کہ ایمان ہل جاتا ہے. ان کا مقصد ہی ہمارے بچوں کو شیعہ کرنا. میں نے پورے ملک میں کہا ہے,
تو آنا شیعہ کرنے اسی اگلے سنبھال دے تو ساڑھے اگلے ہتھوں نکل دے جے بھئی جس بندے نے شیعہ نیا بندہ شیعہ کر کے کیا کرو گے؟ اگر پرانا شیعہ پوچھتا پھرے کہ ولایت کی گواہی کہاں دینی ہے کہاں نہیں دینی، ولایت علی ہماری پہچان ہے، ہمارا شناختی کارڈ ہے۔ بے شک بے شک جس مذہب جس مولا کا نام آپ کی پہچان ہے نا مالک، اگر آپ کے بچے گلف میں عرب کنٹریز میں اپنے بچوں سے پوچھ لینا، وہاں اگر عربی کفیل کو نام سے شک پڑ جائے، واہ واہ لیبر میں سے کسی بندے کے نام سے، واہ واہ تو پھر وہ یہ نہیں پوچھتے تم شیعہ ہو، واہ وہ پوچھتے ہیں انت جعفری۔ واہ تو مولا چھٹے وارث کا نام جو ہے وہ ہمارا تشخص ہے، بے شک وہ ہماری پہچان ہے۔ بے شک اور ولایت علی کے بارے میں تیرے چھٹے صاحب فقہ امام کا فرمان ہے، امام اولاد ہے نبی علی کی، لیکن امام فرماتے ہیں مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر اس بات پہ کرتا ہوں کہ میں دادے کی ولایت کا اقرار کرنے اتنی اہم ہے ولایت۔ مجھے خیر موقع دے بات مجھے اب کلوز کرنے 16 رجب بیٹا محمد، معاشرہ یہ سمجھتا کہ شیعہ علماء خطبہ شیعہ دانشور ہمارے بچے شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں علی مسجد کی ذمہ دار اس منبر اس جشن کے پرمقدس موقع پر میں سید ریاض حسین رضوی اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ سنبھالیے اپنے دین کو، قائم رہے آپ اپنے باپ دادا کے مسلک پہ اور عقیدے پہ۔ یہ بات میں آپ سے نہیں کر رہا، آپ سے کر رہا ہوں کہ رہے آپ اپنے عقیدوں پہ لیکن اپنے مسلکوں کے ذمہ داران کو بٹھا کے میری اس بات پہ توجہ دیں کہ علی کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا محمد، اپنے مسلکوں کا سروے کر کے ہمیں اس حیثیت کی کوئی ایک خاتون دکھا دے جو محمد کو بیٹا کہتے ہیں۔ آپ پوری توجہ نہیں دے رہے، آپ پورا دھیان کیا کہنے، واہ 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 آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ یار ہمیں اپنے مسلکوں میں رہ کے دکھاؤ، کیا تمہارے مذہب میں کوئی ایسی بی بی ہے جو نبیوں کے سلطان کو کہے بیٹا محمد؟ اور آگے سے نبی کہہ رہے ہیں جی اماں، حضور ماشاءاللہ دانا چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گسائیوں کا فیض ہے، آپ کی محبت ہے، اتنی ہمت نہیں تھی۔ نبی فرماتے ہیں یا فاطمہ تو انت امی بعد امی، آپ میری ماں کے بعد میری ماں ہو۔ کیا کہنے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ علی کی والدہ 56 سال 56 سال علی کی ماں نے نبی کی نوکری کی ہے، خدمت کی ہے۔ بی بی کا انتقال مدینے میں 4 ہجری میں ہو رہا ہے، بقیہ میں دفن ہے۔ جب علی نے آگے کہا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، نبی منبر سے اترے، علی کو گلے لگا کے کہا یہ کیوں کہتے ہو میری ماں ہماری ماں؟ نبی نے پھر صحابہ سے کہا ہماری ماں کی خبر تیار کی جائے۔ یہ اہل اسلام بھائی لکھتے ہیں کہ جب قبر تیار ہونے لگی نبی وہاں پہ پہنچتے ہیں، فاطمہ بنت اسد بی بی کی قبر کے کنارے نبی جاتے ہیں، جو ساتھی صحابی قبر کھود رہے تھے حضور نے اسے باہر نکالا، کدال اپنے ہاتھ میں لی، باقی قبر علی کی ماں کی محمد نے خود کھودی۔ جی خندق نبی نے کھودی تھی، خندق بتاتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ علی کی ماں کی قبر بھی محمد کھود رہا؟ 56 سال کہنے کی بات ہے، 56 سال پالتی رہی ہے تیرے نبی۔ حلیمہ کے 2 سال نہیں بھولتے۔ کیا کہنے، اور یہاں 56 سال ہے میرے بچوں، اور بات ہی نہیں کی۔ اچھا ایک اور کمال ہے، سرکار فرما رہے ہیں یا فاطمہ تو انت امی بعد، آپ میری ماں کے بعد میری ماں، باریک بات ہے لیکن آپ کمال
جسے آہستہ بات پر کیمرے پھرتے نے آہستہ کی کرنا، اور جسے حضور مسلمانوں کی ماں کہے اس کی باتیں سال کرتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہے تو ذکر پڑے گا، سارے جواب دیں گے بلند لہجے میں، بلند لہجے میں، یا فاطمہ انت امی بعد امی۔ ہو سکتا ہے لائیو اگر پروگرام چل رہا ہو یا کوئی ہمارے عزیز اہل اسلام بچے سن رہے ہیں تو وہ ان کے مائنڈ میں بعض دفعہ پریشانی بن جاتی ہے کہ یار وہ سید ریاض رضوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یا فاطمہ، تو فاطمہ تو علی کی زوجہ کا نام ہے۔ میں آپ سے نہیں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، مسلمان بچوں سے، کہ بیٹا وہ فاطمہ جو مولا علی کی زوجہ ہے وہ فاطمہ بنت محمد ہے، بے شک، اور علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ فاطمہ ہوتی ہی اسی گھرانے میں، کیا کہتے ہیں آپ کے، کیا کہتے ہیں، بہت شکریہ، کیا کہنے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جو زوجہ مولا کائنات علی بادشاہ کی ہے وہ فاطمہ بنت محمد، اور جو ابو طالب کی زوجہ ہیں علی کی والدہ۔ مسلمانوں تمہارے چوتھے خلیفے کی والدہ، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ علی جیسا ہیرا بھی ہمیں دے کے اللہ جانے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ کیا کہنے، آپ جی اب تاثرات پہ اب فیار تو نہیں نہ ہوتا۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنے، فاطمہ بنت اسد، میں کچھ 6 دفعہ کہہ رہا ہوں، علی کی ماں۔ بے شک، پروگراموں گھنٹہ گھر فیصل آباد چوک میں مجھے خطاب کا موقع ملا، میں وہاں بھی کہنے کی پوزیشن میں کہ ہمارے مولا علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ بے شک، آپ کے خلاف کونسل حال میں بین المذاہب پروگرام ہو، میں پورے اعتماد سے وہاں بھی کہنے کی پوزیشن میں کہ علی کی ماں کا نام فاطمہ، اور تیری نظر میں ہم ماڑے مسکین ہوں گے، لیکن شیعہ جتنے بھی مسکین ہیں نا، ہم پہ سائیوں کا کرم بڑا ہے، ہمیں اپنے مرشدوں کی ماؤں کا بھی پتہ ہے۔ آپ کا مزاج کیا کہنے، اگر اب اجازت دے تو تھوڑی بات ہے بیٹا، بیٹا اللہ تجھے صحت دے، گوگل لے کر دے میں نے سبحان اللہ۔ شروع سے یہی پرابلم ہے، جو بندے پہلے نمبر پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں اس بچے سے کہ پہلے نمبر والے بیٹا تقاضے پورے، بالکل کلوز ہوگی بات۔ آپ جی زندہ و سلامت رہے۔ او ماشاءاللہ، علی حق نعرہ حیدری، مالک خیر و برکت دے آپ کی زندگیوں میں، بس سائیوں سے رزق وہ مانگا کرو جو سائیوں کے کام آئے، کیونکہ ایک ہی قبیلہ ہے جن کی محبت، جن کی ولایت قرآن میں واجب۔ بات سر کلوز ہو گئی نبی کے ہاتھوں، بیٹا محمد۔ اچھا یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں، میرا عزیز ہے عابد ترابی، مالک سے مزید عزت دے، ذاکرین، شعراء، خطبہ، یہ باتیں آپ دن رات زندگی گزر گئی آپ سن رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے وہ 3 دن بند رہی، علی نے آنکھیں نہیں کھولی، ماں پریشان۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اب میں کیا کروں، اس واقعہ کو میں کیسے بدلوں یار، یہ بندے ہیں جو کوئی نمی گل کرے آج، واہ 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 واہ، مطلب میں دن بدا لوں، واہ واہ، جو لٹریچر میں ملتا ہے وہی ہم نے بیان کرنا۔ وہ ہمارے میرے مدرسہ فیلو تھے یہیں درسگاہ میں، ابتدا جہاں سے میری درس آل محمد، میں نے ادیب عربی، فاضل عربی، یہ ڈگریاں جہاں سے کی سبودہ بورڈ سے، پھر سلطان الفاضل ایک ایگزام ہوتا ہے جو ماسٹر ایکول ٹو ایم میں ہوتا ہے، یہ درسوں میں اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب مدرسوں کے بورڈ ہیں، وفاق ہے، جو ان کے تحت یہ
وہ ڈگریاں شگریاں میں ساریاں کر لیاں نے اور کپڑے سادہ سادہ بندے ہم ساری جناح کیپ بھی اچھی نہیں لگتی پھر ملک بدل لو یہاں بھی جناح کیپ لین گے تو آکھن گے جناح کیپ یہ ملک محمد علی نے بنایا اللہ عمر نے نہیں بنایا ہمیں تو قائد اعظم کی کیپ اچھی لگتی ہے ہمیں قائد اعظم بھی اچھا لگتا ہے ہماری کمزوری ہے بانی ہے پاکستان ہم تو ناموں کے پیچھے قربانی دینے والے بہت شکریہ بات سر کلوز ہو رہی ہے بالکل اب اس میں ذرا تو مجھے یہ وہ جو بات ہو رہی تھی اچھے بندے نو جو شوق ہوتا ہے کوئی نمی گل کرو وہ ہمارے ایک بھائی تھے سینئر تھے مجھ سے سینئر کلاس میں ہمارے سب سے سینئر کلاس میں مبلغ اعظم کے شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری صاحب فن مناظرہ میں لوگوں کی خدمات تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پنڈاں دے پنڈ علی جن ولی اللہ پڑھتے ہیں قاری جان محمد صاحب کی خدمات ہیں خادم حسین شاہ صاحب بخاری کہ مجھے یاد ہو زمانہ میں جھال خانوانا محرم ریگولر پڑھا کرتے تھے تو یہ سینئر کلاس اس سے بعد فاضل الوی والی کلاس تو ان میں ایک زید الحسن زیدی صاحب ہوتے تھے وہ پنجابی میں وہ جو خادم بخاری صاحب کا میں نے نام لیا وہ بھی پنجابی میں مجالس پڑھتے تھے اور وہ پہلا خطیب ہے شیعہ ممبر پہ جنہوں نے پنچایتی انداز میں مجلس سے پڑھنے کا آغاز کیا پھر ان کے لہجے کو ریاض حسین شاہ سید رتوال والے منڈی والے انہوں نے بخاری صاحب کے لہجے کو پھر آگے بڑھایا یہ صاحبان ممبر کی اپنے اپنے دور کی اپنی اپنی خدمات ہے کہ کم میرا خیال ہے اپنے اپنے کرنے چاہیے مولانا اسماعیل صاحب سے شیعہ عالم دین و زمانے کے تھے انہوں نے کہا مولانا اسماعیل آپ کی بڑی خدمات ہے بڑے لوگ آپ کو سننے آتے ہیں کہ کوئی نماز دی گل بھی کرے ویسے تسی چپ بھی چنگے ہی لگتے انہوں نے مولانا اسماعیل صاحب سے کہا مولانا اسماعیل بندے بڑا تمہیں سنتے ہیں پنڈاں دے پنڈ اکٹھے ہو جاندے ہیں کہ مولانا اسماعیل آ گیا مولانا اسماعیل کا روب اتنا تھا پتوں کی یہ آپ کے پنجابی کی میں بات کر رہا ہوں ضلع قصور میں پتوں کی ایک غریب آدمی نے مجلس کروانی تھی اسے مولوی اجازت نہیں دے رہے تھے نہیں نمی مجلس ہو ہی نہیں سکتی وہ بندے مولانا اسماعیل صاحب نے آکھیا کہ قبلہ میں کنے اجازت لا مبلغ اعظم نے کہا کہ تو نہ مولویاں نو آکھ میں مولوی اسماعیل نو نہیں سددا مینو صرف گھوڑا کڈ لین انہاں کیا گھوڑے 7 کڈ لے انہوں نہیں ان کا ایک طریقہ کار تھا وہ مدرسہ جو دیوبند کا مرکز تھا وہاں کے فارغ التحصیل تھے علم قرآن پہ علم مطلب جتنے علوم ہیں ان کا وہ اس مرکز کے پڑھے ہوئے تھے تو یہ ہمارا ایک پنجاب کا اسٹائل ہے کہ اگر آپ نے مخالف سے بات کرنی ہو نا اگر آپ کو مخالف کی پٹھ صدق کا نہیں نہ پتا پھر بات نہ کرنا بہتر مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کی یہ خدمات ہے کہ وہ ان کی کتابیں پڑھے ہوئے تھے واقف تھے حفظ تھی انہیں لہٰذا مخالف گھبراتا تھا ان سے تو ہمارے شیعہ علماء نے مولانا اسماعیل صاحب سے کہا کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ وجوب نماز پہ لیکچر دیا کریں تو مبلغ اعظم نے معذرت کے ساتھ کہا کہ قبلہ میں حاضر ہوں مجھے آپ اہل علم میں تو آپ کے مذہب میں آؤں آپ سینئر ہیں مجھ سے مجھے آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں لیکن میں آپ کی نمازیں دیکھ کے شیعہ نہیں ہوا میں حق سیدہ دیکھ کے شیعہ نمازیں میرے پچھلے گھر آپ سے زیادہ تھی میں نے حق سیدہ پڑھا حق فاطمہ نے مجھے تشیع کے قریب کیا میں شیعہ ہو گیا اب مجھے بارڈر پہ ڈیوٹی کرنے دیں بارڈر تو بندے شیعہ کر کر کے میں تمہیں دیتا جا رہا ہوں وضو شضو تسی ٹھیک کرا کام بانٹ کے کرنا چاہیے تو ہر کام کے اسپیشلائزیشن والا جو میٹر ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے یہ آپ کا منہ ہے دانت بھی اسی میں ہے گلا بھی اسی میں ہے لیکن دانتوں کا ڈاکٹر اور ہے اب
سارے کام آپ ایک ہی بندے سے لینے شروع کر دیں گے پھر اوکھے ہو جاؤ. خیر بات میں نے روک دی سر یہیں پہ ہاتھوں پہ. علی ماں کہہ رہی ہے بیٹا تیسرا دن میں اس نے آنکھیں نہیں کھولی. علی فرماتا کیوں یا علی؟ علی نے فوراً آنکھیں کھول کے کہا جی یا رسول اللہ. حضور دنیا میں آتے ہی پہلی نظر چہرہ ہے. لوگ آج ہمارے بچوں کی جان کہتے ہیں کہ نبی کی بات نہیں کرتے. تم کبھی علی مسجد کے پنڈال میں حال میں آؤ تو صحیح تمہیں پتہ چلے بھائی ہم تو نبی کے اتنا قریب ہیں کہ ہم نے بات ہی اس کی زندگی میں کی ہے جس کی بات نبی نے کی تھی. جس کی بات نبی نے نہیں کی ہم نے ان کی بات آج تک نہیں کی. کہاں ہے آپ؟ کوئی تو باریکیاں سمجھ نہیں. بہت شکریہ نکھرا مجمع. اوئے ہوئے اللہ اکبر. اتنا وقت نہ آپ نے سوچا تھا نہ ہم نے سوچا لیکن آپ کی محبتوں کے آسرے اجر سائیوں نے دے. اس مولا کی خوشی میں آئے ہو ہمارے بس میں نہیں ہے سائیوں سے مانگے. علی نے ماں کہہ رہی ہے آنکھیں بند. نبی نے کہا کیوں یاد؟ علی نے فوراً دیکھ کر کہا جی یا رسول اللہ. علامہ اظہر زیدی علامہ خطیب عالم کیسے اوہو واقعی انمول. آپ نے ٹھیک کہا. زیدی صاحب میری زندگی کا اصول ہے میں ممبر پہ جن صاحب کی بات کرتا ہوں اپنے سینئر علماء میں ان کا نام لیتا ہوں. ممبر کی دیانتداری بھی ہے اور بیٹا اس میں اشارے ثواب بھی آ جاتا ہے. زیدی صاحب کی بلا جیسی خطابت برے صغیر میں ابھی تک آ ہی نہیں چاہیے. جیسا فرماتے نبی نے ہاتھوں پہ لیا. ماں کہہ رہی آنکھیں نہیں کھولی. نبی نے کہا کیوں یا علی؟ علی نے فوراً جی یا رسول اللہ. جیسا کہتے تھے شیعہ تمہارا علی بہت بہادر ہوگا لیکن نبی کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئی. کوئی تو لوگ لے گا کوئی تو ایسے بزرگ. اب بالکل آخری بات. بہت شکریہ صاحب. جب یوں علی نے پہلی نگاہ حضور کے چہرے پہ ڈالی تو اچھا سب کچھ ہوتا بھی تو پہلی نظر میں وہ پہلی نظر علی نے حضور کو دے دی. دنیا میں آتے ہی پہلی نظر کیا کہنے علی نے اللہ کے نبی کو دے دی. کیا کہنے آمنہ کے لال ابو طالب کیا کہنے اس گھرانے. جب پہلی نظر ابو طالب کے بیٹے نے سردار کو دی ہے نا پھر نبی نے ادھار نہیں رکھا. میں ماشاءاللہ بزرگ علماء کو سننے والے آپ ماشاءاللہ بڑے مولائی نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے مسجد میں. مالک نظر بد سے اس سلسلے کو ہمیشہ بچائے محفوظ رکھے اور یہ سرکار کے تذکرے کی محفل مجلس سے عزاداریاں یہاں پہ ہوتی رہے. جب علی نے پہلی نظر سرکار کو دی ہے نا اس نے ادھار نبی نے تھوڑی رکھی. پتہ ہے نبی نے کیا کہا؟ غرض اتارا نبی میں وہ لفظ دے رہا ہوں. علی کو دیکھتے نبی فرماتے ہیں یا علی خصصتنی بنظر وخصصتک بالعلم. علی آپ نے مجھے پہلی نظر دی میں بدلے میں اپنا علم آپ کو دیا. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے مشکل بات ہے. یہ حضور کے لفظ ہے خصصتک بالعلم. علی ہم اپنا نبیوں کا سردار کہہ رہے ہیں علی میں محمد اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مصداق ہے. یہ کہتے ہی وہ ہے جو وہ کہے. یہ کہہ رہے میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں. جب نبی نے کہا نا میں اپنا علم تجھے دے رہا ہوں اس وقت علی نے کہا تھا تورات پڑھوں. کوئی تو سمجھے گا یار میرا خیال ہے اس وقت حضور نے جب حضور نے کہا ہم اپنا علم تجھے دیتے ہیں تب علی فوراً بول پڑے تورات پڑھوں زبور پڑھوں انجیل پڑھوں
یا قرآن پڑھو. واہ واہ پھر کبھی زندگی رہی تو میں یہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ نزول قرآن سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہا. واہ واہ مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر بلند لہجے میں بیٹھا, بلند لہجے میں بیٹھا. حیدر 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 نعرہ حیدری. واہ واہ کیا کہنے. یہ 4 لفظ علی کہہ رہا ہے تورات پڑھو. واہ واہ بہت زیادہ میں نے ٹائم لے لیا, بلکہ مجھے خود توقع نہیں تھی کہ میں اتنی بات کر لوں گا. نبی فرماتے ہیں میرے 3 دن کے بھائی نے میرے ہاتھوں پہ تورات پڑھی موسیٰ سے بہتر. کیا کہنے فیصل آباد کے قدردان. کیا کہنے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. پھر ایک بات میں آہستہ کیا کروں. واہ واہ ایک بندہ مسجد نبوی میں حضور سے تھوڑا ایویں کھینچ کے نا تو اپنے کہیں گیا مکتب میں, وہ تو تورات چھوڑ لیا سرکار کو نا تکلیف دینے کی, قرآن کی بجائے تورات بہ کے پڑھنے لگا. تسی سمجھو بھاوے نہ سمجھو, وضاحت میں کوئی نہیں کرتا. وہ نا تورات مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھنے. آپ سمجھ گئے. ایک بندہ حضور کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ نا اس کو کیا پرابلم ہے, یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے تورات. جب حضور اس نے کہا نا یہ آپ کے سامنے موسیٰ والی کتاب تورات پڑھنے, کیونکہ وہ انہیں قریب تھی تو بڑی قربانی دے کے آئے ہوئے تھے بھائی. کیا کہنے. واہ واہ جب اس نے تورات ضد میں پڑھنی شروع کی نا, فیصل آباد نہیں سمجھے گا, مجھے دکھ ہی ہونا ہے. نبیوں کے سردار نے ایک فقرہ تھا. نبی فرماتے ہیں میرے سامنے بیٹھ کے تورات پڑھنے والے, تجھے اس بات کی خبر ہے کہ اگر تورات کا مالک موسیٰ بھی یہاں ہوتا وہ بھی تورات کی بجائے میرے سامنے قرآن بیٹھ گیا. عظمت قرآن پہ آپ نے دھیان ہی نہیں دیا. کیا کہنے. فرماتے ہیں اگر موسیٰ بھی یہاں ہوتے وہ بھی قرآن پڑھتا. نبی فرماتے ہیں میرے 3 دن کے بھائی علی نے میرے سامنے تورات پڑھی موسیٰ سے بہتر, زبور پڑھی داؤد سے بہتر. بے شک. اب ویسے میرا آپ کو چھپ دے کے اپنا چھپ واہ دے واہ. کو دل نا نا باقی بسم اللہ. میں نے زیادہ رحمت دے لی ہے. اور بخدا ہم جو قبلے مولوی شولوی ہوتے ہیں نا دقیقے پورے کرتے ہیں, منٹ پورے کرتے ہیں اور بس خدا حافظ. آپ کی محبتوں کا فیض ہے, بات میں روک رہا ہوں. ہاتھوں پہ علی ہے. نبی فرماتے ہیں میرے بھائی نے میرے ہاتھوں پہ تورات پڑھی موسیٰ سے بہتر, زبور پڑھی داؤد سے بہتر, انجیل پڑھی عیسیٰ سے بہتر, قرآن پڑھا اور خام ہوا. اس بات کو ہاں یہ سائنوں کا صدقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی فرماتا ہے میرے 3 دن کے بھائی نے میرے ہاتھوں پہ تورات پڑھی موسیٰ سے بہتر, زبور پڑھی داؤد سے بہتر, انجیل پڑھی عیسیٰ سے بہتر. محمد فرماتے ہیں میرے بھائی نے میرے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا بالکل میری طرح. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ زندہ ہو سلامت رہے. گفتگو سر تمام ہو گئی. بس صرف میری یہی التماس ہے کہ مشکل دعائیں جو آپ کئی سالوں سے پوری نہیں کروا سکے, سائنوں کے ذکر کا صدقہ. میں گفتگو اسی فقرے پہ کلوز کر رہا ہوں, لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا کلچر ہے کہ جب کسی بڑے گھر میں خوشی ہو
تو پھر چھوٹے لوگ جو مانگنے آتے ہیں نا گھر والے انہیں خالی نہیں بھیجتے. مشکل دعائیں ذہن میں رکھو کیونکہ خوشی اس گھر کی ہے جس گھر سے بڑا گھر کائنات میں ہے. اس بڑے گھر کی خوشیوں کا صدقہ سب حاضرین و حاضرات کے میرا مالک دامن مراد خوشیوں سے بھر. تو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے اس خوشی کا صدقہ اللہ آپ کی ذہنی قلبی دعائیں قبول کرے. جو بے اولاد دوست مولود کعبہ کا صدقہ مالک انہیں اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرمائے. جن کو اللہ نے اولاد دی ہے میرا مالک ان والدین کو ان بچوں کی خوشیاں ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. بچوں کے روشن مستقبل والدین کو نصیب فرما. والدین کی خدمت و تابع فرمانی بچوں کو نصیب فرما. ہمارے معاشرے پہ ہمارے ملک و قوم پہ مالک اپنی رحمت نازل فرما. مالک ہمارے ملک پہ رحم فرما. ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما. بین الاقوامی معاملات میں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کے محافظوں کی حفاظت فرما. اسرائیل اور امریکہ کے مقابلہ میں ایران کو فتح نصیب فرما. دشمنان مذہب اسلام کو دین اسلام کو دشمنان محمد و آل محمد کو جنہیں بیسیکلی ایران اس لیے بارے میں نہیں ہے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں علی کی بات کرتے ہیں وہ جب بھی بات کرتے ہیں حسین کی بات کرتے ہیں. مالک ان کی سازشوں سے ہمارے خطوں کو محفوظ فرما. جتنی دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں میری بیٹیاں پردے میں اگر کہیں موجود ہے جو ان خواتین مومنات کے ذہنوں میں میرے اللہ آپ سمیع بھی ہو علیم بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں میرے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما. اللہم ان کان رزقنا فی السماء فانزل وان کان فی الارض فاخرج وان کان بعیدا فقرب وان کان قریبا فیسر. اللہم بارک لنا فی رزقنا برحمتک یا ارحم الراحمین. سپردم بخدا یا علی